اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ البقرہ آیت نمبر 258 اب اللہ تعالیٰ اوپر کی آیت سے اس کو جوڑتے ہیں، اس آیت کو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ جو کامل مومن ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر وہ نور دیتا ہے۔ اب وہ پھر اس نور کے ذریعے سے ہر چیز کے فیصلے بھی کرتے ہیں اور ہر چیز کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔ اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کے پاس اللہ کا نور تھا اور کس طریقے سے انہوں نے نمرود کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ ملک، اب تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے لڑتا تھا؟ کون؟ نمرود، جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ اس قال ابراہیم ربہ الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے، تو وہ کیا بولا؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو، فاتح بہا من المغرب، مغرب سے نکال دو، فبہت الذی کفر، وہ حق کا بکا رہ گیا کافر، واللہ یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت کا وہ نور نہیں دیتا ظالموں کو۔ اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے اپنے اوپر رکھ کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں، ان کے باپ جو تھے وہ فرعون نمرود کے دربار کے بت تراش تھے، اور چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نور عطا کیا، اور وہ دیکھتے تھے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے اور اس کو بیچتا ہے، لوگ اس کے آگے جھکتے ہیں، تو یہ بات تو مجھے صحیح نہیں لگتی۔ اب یہ کیا چیز تھی کہ کیا اور لوگ نہیں تھے؟ اب یہاں نقطہ نکلتا ہے، کیا اور لوگ نہیں تھے جو جن کو یہ عقل آتی، یہ سوچ آتی، یہ سوچتے؟ نہیں، جو اللہ، جس میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کو نور ملتا ہے۔ جو اللہ کو جاننا چاہتا ہے، کچھ تو بعض کو تو اللہ تعالیٰ، پیغمبروں کو تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہیں چنا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں نہیں چنا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان تو پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، مجھے قرآن دیا، کوئی چیز چھپائی تو اس نے نہیں ہے مجھ سے، سب سامنے ہے۔ تو اب میں جب اللہ اور رسول اور اللہ والے کی صحبت میں بیٹھوں گی تو یہ مجھے نور ملے گا، اس نور سے پھر دیکھوں گے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں ہی اپنے باپ سے کہا کہ تم یہ چھوڑ دو، یہ غلط ہے، وہ نہیں مانا۔ پھر اپنی قوم کی طرف گیا، قوم کی طرف، تب واقعہ ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں مختصر سا بتاتی ہوں کہ اکثر وہ ان بتوں کی برائی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن عید کا میلہ تھا، تو دو احباب بھی ہوتے ہیں، تو دوستوں نے کہا چلو میلے پہ چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ کہہ کے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے پلاننگ کی، کیا پلاننگ کی کہ وہ جو مندر میں بت رکھے ہیں، 360 بت ہوتے تھے، بلکہ 500 ان کے خدا ہوتے تھے،
تو انہوں نے جب سب چلے گئے تو انہوں نے ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور سب کو توڑ دیا، سب کی کسی کی ناک کان ہاتھ پیر سب کو توڑ کے، اب وہ جو ان کا بڑا بت تھا اس کے اوپر وہ ہتھوڑا رکھ دیا اس کے کندھے پہ۔ جب وہ آئے سب شہر سے واپس تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں ہے، ہم نے سنا ہے ابراہیم نام کا ایک لڑکا ہے وہ ان بتوں کی برائی کرتا ہے، اسے بلایا گیا۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا اب دیکھیں یہاں جب انہیں بلایا گیا تو پوچھا گیا یہ تم نے کیا؟ کہا مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو تم، یہ بڑے والے بت سے پوچھو، اس سے پوچھو نا۔ تو پھر سب شرمندہ ہو گئے، بت تو بات نہیں کر سکتے۔ خیر بات پہنچی یہاں تک کہ نمرود کے محل تک، نمرود تک بات پہنچ گئی اور وہاں ان کی سوال جواب حاضری، اور وہ نمرود ان سے بحث کرنے لگا۔ اب یہ وہ بحث ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی شان یہ ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کو، جو زمین آسمان ہر ایک جو مشرک ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت میں وہ شریک ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، میں تمہارا یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، حالانکہ کہ کر رہا ہوں تو اللہ ہوتا ہے۔ یہ ہے شرک۔ میرے حکم سے یہ بات چلے گی، میرا حکم چلے گا، اس ملک میں میرا حکم چلے گا، یہ قانون چلے گا، یہ قانون، حالانکہ قانون تو اللہ کا ہے۔ قرآن اس وقت کی جو کتابیں تھیں وہ تھا، اب قرآن ہے، اللہ کا قانون چلے گا، کائنات میں اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کا قانون چل رہا ہے، انسانوں کی زندگی میں بھی اللہ کا قانون چلے گا۔ جو خوشی سے اللہ کا قانون لے لے گا ٹھیک ہے، جو نہیں لے گا تو اگر وہ مسلمان ملک میں ہے، جو بھی ہے نان مسلم، تو اس مسلمانوں کے ماتحت رہے گا، جزیہ دے گا، فدیہ دے گا، اور سب دے گا اپنی حفاظت کا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے کہ وہ تو پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں بھی پیدا کرتا ہوں۔ اب اس نے کیا یہاں اس نے یہ کیا کہ ایک کو پھانسی ہوئی تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک کسی اور کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بحث نہیں کی اس نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا وہ کیا قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اچھا تم یہ کر سکتے ہو، تو پھر ایسا ہے کہ میرا رب تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ جو سورج ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے، تم ایسا کرو فاتح بہا من المغرب، تم مغرب سے سورج نکالو۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ تو یہ نہیں کر سکتا تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب وہ حیران رہ گیا۔ اب اس کا کیا جواب؟ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ اللہ کا قانون ہے، سب کے لیے، صرف نمرود کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ اب ظالم کون ہے؟ جو اللہ کا کہنا نہ مانے، جو اللہ کا قانون نہ مانے، جو شریعت پہ نہ چلے، وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جب ظلم کرتا رہتا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب وہ چاہتا ہے وہ پھر اس کو پکڑتا ہے، قیامت کے دن تو پکڑے گا۔ تو اب مجھے یہ کہا جا رہا ہے یہاں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے، سارے اس میں یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وہ نور حاصل کیا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بھی وہ نور حاصل کرو۔ اب وہ نور حاصل ہوتا ہے اللہ، ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ اور رسول کا نور حاصل ہوتا ہے، ولی اللہ کی، اور یہ قیامت تک آئیں گے ولی اللہ، اللہ کے دوست۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا طریقہ، یہ اللہ کی سنت ہے کہ قیامت تک علی اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ قیامت تک ولی اللہ آئیں گے، اللہ کے دوست آئیں گے۔ اب وہ اللہ کا دوست وہ ہے جس نے اپنے نفس کی نفی کر کے اللہ اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، اور وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب اس میں عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو بھی اپنے نفس کے خلاف چلے گا اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اللہ کو پانے کے لیے کرے گا، وہ اللہ کا دوست ہے،
وہ اللہ کا دوست ہے. تو اب جو ان اللہ کے دوست ہوں اور پھر جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کو وہ نور حاصل ہو جاتا ہے. نور، اصل نور تو اللہ کا ہے. اب وہ نور جب اسے حاصل ہوگا تو ظاہر ہے اس کو نور کی آنکھیں بھی ملیں گی، کان بھی ملیں گے، زبان بھی ملے گی، ہر چیز اس کو ملے گی. اس سے وہ دنیا کے تمام معاملات اس کو حقیقت، یہ جو دنیا ہے یہ ایک دھوکہ ہے. اصل حقیقت جو ہے وہ تو اللہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخرت ہے، جنت ہے اور دوزخ ہے. یہ اصل حقیقت ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے آخرت کے لیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا ہے جنت سے جنت الفردوس میں پہنچانے کے لیے. زبردستی نہیں ہے. اللہ نے زبردستی نہیں کرتا تو اللہ والے بھی زبردستی نہیں کرتے اپنی. اب اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، قرآن دیا ہے. غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو، اپنے متعلق سوچو کہ کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں. اللہ کا نور حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے رنگ میں رنگ رہے ہیں کہ دنیا والوں کو لے رہے ہیں. دو ہی راستے ہیں، یا اللہ یا شیطان، دو ہی وہ ہیں. تو اب اپنی مرضی ہے. اگر ہم دنیا کو لیں گے تو ہم دنیا شیطان کے راستے پہ چلیں گے. دیکھ لیں کیا شیطانی مسلمانوں کی کیا شیطانی ہوئی ہوئی ہے. مسلمان کتنے شیطان ہو گئے. یہ شیطان صرف وسوسہ کرتا ہے، یہ یاد رکھیں. لیکن ہمارے ساتھ ہمارے خون کی طرح ہے، جسم میں خون کی طرح، وہ صرف وسوسہ کرتا ہے. انسان شیطان سے افضل ہے طاقت، کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. تو اب شیطان کو صرف وسوسہ کر کے وہ میرے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اب اگر میں نے اللہ کے ساتھ اپنے کو جوڑ لیا ہے، اللہ والوں سے جوڑ لیا ہے، تو مجھے فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو بات کی ہے یہ شیطان نے کی ہے. یہ جو بات ہے یہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے، اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے. یہ جو میں حرکت کر رہی ہوں یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. اس طریقے سے انسان کو وہ اس نور کے ذریعے ایک ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نور حاصل کریں تو ہم کسی کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، نہ دنیا کے دھوکے میں آئیں گے، نہ دنیا والوں کے دھوکے میں آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ایک اور واقعہ، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مجھے سمجھانے کے لیے. یہ واقعے سب اب ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، اور پھر نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا، وہ آگ ان پہ پھول بن گئی. اب یہ جب اللہ کو لے لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اللہ کی مدد تو ہر جگہ شامل حال ہوتی ہے. امتحانات تو ہوتے ہیں، اللہ ہی امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے ہماری اس محبت کے، ہمارے اس یقین کے. تو جتنا ہمارا یقین بڑھتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی، امتحانات بھی ہوں گے. لیکن جب یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں فیل ہو جائیں گے، فیل نہیں ہوں گے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا رہے گا. امتحان آئیں گے، پاس کرنے کے لیے وہ مجھے سارے سوالوں کے جواب بتا دے گا. ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، سب وہ پاس. پھر ظاہر امتحان بھی میں اسی کو دے رہی ہوں، امتحان کا پرچہ بھی مجھے اسی نے دیا ہے، اور وہ حل بھی مجھ سے خود ہی کروا رہا ہے. کیوں کہ میں نے اس کو لے لیا ہے، اس کو لے لیا، اس کی مرضی کو جان لیا، اس کو جان لیا، اپنی مرضی چھوڑ کے اس کی مرضی کو لے لیا، اس کے محبوب کو لے لیا ہے. تو اب وہ میرے ہر امتحان کا پرچہ وہ مجھے خوب آسانی سے مجھ سے دلوا رہا ہے. اب امتحان کے پرچے کیا ہیں؟ دنیا کی سختیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، لوگوں کی، یہ سب امتحانات ہیں. اور یہ امتحانات آئیں گے. جنت مفت میں نہیں ملے گی، دوزخ مفت میں ملے گی. اللہ کا دیدار آسان نہیں ہے. اللہ نور ہے، تو ہمیں اسی دنیا میں عمل کے ذریعے سے وہ نور کی آنکھیں حاصل کرنی ہے تاکہ اللہ کا دیدار کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آگے پڑھتے ہیں. اب یہاں ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور اس واقعے میں کافی سبق ہے ہمارے لیے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. گزرا ایک نبی تھے، ولی تھے، جو بھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک گاؤں چھتوں کے بل پڑا ہوا ہے، یعنی بالکل تباہ ہو گیا ہے.
تو قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو انہوں نے خیال کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ موت کے بعد ان کو زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، مطلب ایک قسم کی اونگ ان کو آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا قال لبثت، تم کتنے عرصے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس سے کم۔ قال بل لبثت مئۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم پورے 100 سال رہے۔ آمین فانظر، اور پھر اللہ کہتا ہے اسے آمین فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تم دیکھو اپنے کھانے کو اور پینے کو کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ ونجعلک آیۃ للناس، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، یہ جو ہے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنے دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا ہے۔ فلما تبین لہ، اب ان پہ ہر چیز واضح ہو گئی۔ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا اب میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ توحید کا مضمون ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ عام یہ موت نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، نہیں، یہ موت نہیں ہے، یہ ایک پیغمبر سے عزیر علیہ السلام ہے، تو وہ کہیں گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بستی تباہ حال پڑی ہوئی ہے، سب لوگ خالی پڑی ہے، وہ اس کے گھر جو ہیں بالکل، کیونکہ یہ قصہ یہ واقعہ جو ہے یہ یہودیوں سے ہے، یہ پہلے تو بنی اسرائیل تھے، ان کو کتنے پیغمبر آئے، ہر وقت ان کے پاس پیغمبر آتے تھے، اللہ کا تعلیمات آتی تھی، لیکن وہ انتہائی نافرمان تھے اور انتہائی گناہ گار اور اللہ کی نافرمانی ملتے، تو اللہ تعالیٰ وقفاً ان پہ عذاب نازل کرتا رہتا تھا۔ تو یہ اب انہی کا ہے، ان کی کتاب میں یہ ذوالقرنین ایک دفعہ پوچھا بھی تھا صحابیوں نے، یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جانتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں؟ تو یہ تمام پیغمبر سے اور اللہ تعالیٰ نے وقفے سے بھیجا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ابو زیر علیہ السلام کا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اب سمجھنا یہ ہے کیا واقعی وہ بستیاں تباہ ہو گئی تھیں؟ نہیں، یہ ایک نظارہ ہے جو اللہ نے کروایا، اسے کشف کہیں گے یا ایسے کہیں گے کہ جیسے خواب دیکھا، ایک غنودگی آئی، اللہ تعالیٰ نے پورا نظارہ اس میں دکھا دیا۔ اب اللہ کے ہاں تو کوئی زمان مکان اور وقت کی کوئی لمٹ اور پابندی تو نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اس ذریعے سے کہ کس طریقے سے قومیں تباہ ہوتی ہیں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں اور بہائی ظلم زیادتی اور اللہ اور رسول کی تو ایک وقت اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دیتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان پہ عذاب بھی نازل کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ نہیں مانتے تو وہ بالکل تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب تباہ ہونے کا مطلب ان کی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں، ان کی آزادی ختم ہو جاتی، غلام ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ایک غلامی تو بہت بڑی وہ ہے، لعنت ہے، تو وہ غلام ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی شوچالیہ ختم ہو جاتی ہے، وہ غلامی کی زندگی لوگوں کو۔ اب اس وقت ہم لوگ بھی مسلمانوں نے حکمرانی کی ہندوستان میں اور پھر 200 سال تک غلامی کی، اب وہ غلامی کے اثرات ابھی تک نہیں گئے۔ ہم وہاں سے انگریزوں سے انڈیا سے ہم نے آزادی حاصل کی، ہندوؤں سے آزادی، لیکن انگریزوں کی غلامی ہماری ابھی تک چل رہی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ ہے غلامی۔
مسلمان قوم اس وقت غلام ہے. کائے کی غلام ہے؟ دنیا کی غلام. سب سے پہلے دنیا کی غلام ہے، دنیا کی چیزوں کی، محبت کی، اس کی غلامی ہے یہ. اور پھر اس کے بعد ہم یہود اور نصارہ کے غلام ہیں. ظاہر ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کے پاس پاور ہے، تو ہم ان کے اس میں آ رہے ہیں. ہم نے اپنی اختیار ختم کر دیے ہیں، اپنا قرآن سے ہم نے دوری اختیار کر لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کر لیا. تو ہم ذہنی لحاظ سے، ہر اخلاقی لحاذ سے، ذہنی لحاظ سے، قدروں کے لحاظ سے غلامی کی زندگی ابھی تک گزار رہے ہیں. تو یہ غلام جو ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی اپنی وہ سب ختم ہو جاتی، قدریں ختم ہو جاتی ہیں، اخلاقیات سے وہ بہرا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کی موت ہے. اب یہ کیسی موت ہے؟ یہ وہ روحانی موت ہے. روح کا تعلق تو اللہ سے ہے. اب جب میں روح کو طاقت نہیں پہنچاؤں گی، طاقت کیسے پہنچے گی؟ روح کی بلندی کیسے ہوگی؟ کہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے، اللہ اور رسول کے ذریعے سے. کہ جب میں اللہ اور رسول کی غلام بن جاؤں گی تو میری روح ترقی کرے گی. اب اگر میں نے اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا تو میں کسی نہ کسی کی تو غلام ہوں گی، کسی نہ کسی کی تو احکامات مانوں گی، تو وہ میں اب دنیا کی غلامی اختیار کر لیے، دنیا کی محبت کی غلامی اختیار کر لیے، شوہر کی غلامی اختیار کر، بچوں کی دولت کی غلامی اختیار کر لی، اپنے پوزیشن کی غلامی اختیار، یہ تمام غلامی ہے. تو اس سے انسان کی وہ جو جس مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا ہے اس کی وہ اہمیت اس نے ختم کر دی. اس نے اپنے کو نہیں پہچانا اور وہ ختم ہو گیا، روحانیت کے لحاظ سے ختم ہو گیا. اب یہ روح کو روح سے، اللہ سے ملنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اندر روح پھونکی ہے اپنی، تو اللہ نور ہے. تو جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گی میری اللہ سے کنیکشن نہیں ہو سکتا، میں اللہ کو نہیں جان سکتی. تو اب میں اس وقت مسلمان سب قرآن و سنت سے، اللہ اور رسول سے دور ہیں. تو یہ غلام ہے، یہ سب غلام ہیں. اس وقت سب مرے ہوئے ہیں روح کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے. اب اخلاقیات پاکستان میں دیکھ لیں کہ کیا اخلاقیات چل رہی ہے، کدھر ہے اخلاقی؟ کچھ ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ قوم کی سطح پہ ہے، چاہے وہ ایک گھرانے کے سطح پہ ہے. تو ہم بد اخلاق ہو گئے ہیں، ہم بدکردگار ہو گئے ہیں، ہم حرام کھا رہے ہیں، ہم اللہ اور رسول کے دشمن ہو گئے ہیں، ہم شیطان کے دوست ہو گئے. تو یہ مر گئے ضمیر کے لحاظ سے، روح کے لحاظ سے انسان مر گیا. یہ ہے اس کی طرح. تو اب جب انہوں نے بستی کو دیکھا تو وہی سمجھے کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کے ذریعے سے یا اون کے ذریعے سے بتایا کہ ایسے زندہ ہوگے. اچھا، پھر یہاں اگر ہم 1000 سال بھی رہ لینا یہاں تو ہے یہ تو اب وہ وہاں 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک اون ان پہ رکھی. اللہ کے یہاں دنیا کے لحاظ سے وہ 100 سال تھے، لیکن اللہ کے یہاں وہ کچھ سیکنڈ تھے. اب اس کی مثال میں آپ لوگوں کو پیش کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو جس وقت گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، واپس آئے کنڈی ہل رہی تھی. اب مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر، اور پھر اللہ کے پاس کتنا سفر ہو گیا. کیا تھا؟ کیا چیز تھی؟ اور کنڈی ہل رہی تھی. تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے کوئی چیز ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہزاروں سال ہو گئے. اب انسان قرآن میں ہے کہ اللہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے، تو ہم کہیں گے کچھ مہینے. یعنی جب تکلیف دنیا کی وہ قیامت کی جو وہ سختی ہوگی تو وہ سمجھیں گے اوہ دنیا میں تو ہم نے کچھ وقت ہی نہیں گزارا. یہ تو کچھ لمحوں کی وہ سختی ہوگی جو ہوں گے. تو وہ منظر قیامت کا جو منظر ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہو تو وہ 50,000 اللہ کے یہاں 50,000 ایک دن 50,000 سال کا ہے. تو کہیں گے اوہ وہ دنیا میں تو ہم کچھ عرصے ہی رہے. اب اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بوڑھوں سے پوچھو کہ بھائی کیسی ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ اچھی گزر رہی ہے.
گزر گئی ہے بس اب یہ اتنا 60-70 سال ہو گئے، اب انہیں وہ 60-70 سال نظر نہیں آ رہے. اس وقت کا جو وہ ٹائم ہے وہ ان کے بس تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے آدھا دن. یہی کیفیت ہوگی قیامت کے منظر میں. اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالا بل لبثت مئۃ، اب 100 سال تم وہ رہے، مطلب تم پہ اونگ رہی. یہ اونگ اس لیے میں کہہ رہی ہوں، کشف اس لیے کہہ رہی ہوں، خواب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ اللہ کے قانون میں ایک دفعہ انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. یہ وہ موت نہیں ہے، یہ موت ہے اخلاقیات کی، یہ موت ہے روحانیات کی، یہ موت ہے اللہ اور رسول سے دوری کی، یہ موت ہے قرآن جس مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا اس مقصد کو حاصل نہ کیا تو انسان مر گیا. یہ دنیا ہمیں زندگی دے گی، اگر یہ دنیا ہمیں زندگی دے گی ہمیشہ کی، اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم مریں گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. لیکن اگر ہم نے یہاں اللہ سے دوری اختیار کر لی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کر لی تو ہم مر گئے. ہم مر گئے اخلاقیات کے لحاظ سے، روحانیات کے لحاظ سے، ضمیر کے لحاظ سے. اس وقت دیکھیں کہ کتنا جھوٹ ہے، کتنا فریب ہے، کتنا دھوکہ بازی ہے، کتنا حرام ہے، کیا 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 سوچ بھی نہیں سکتے جس آپ لوگوں کے سامنے گزر رہا ہے. تو اب پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جب اٹھایا تو کہا آمین فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ تم دیکھو اپنے کھانے پینے کو. اب یہ کھانا پینا وہ کھانا پینا نہیں جو ہم کھانا پینا کرتے ہیں. پیغمبر جو ہوتا ہے، اللہ والا جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس قرآن سب سے بڑا رزق ہے. قرآن کی جو برکات ہیں، قرآن کی جو برکات ہیں، اللہ اور رسول کی محبت کی جو وہ ہے، وہ ہماری روحانی کہ اس کو میں ایسے کہوں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اکثر اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. تو کیا یہ دنیا کے لحاظ سے؟ نہیں، وہ اللہ کی محبت، اللہ کی برکات، وہ اللہ کی توجہ، وہ اللہ کا نور، یہ ہے اصل غذا. اب اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ یہ اس کو حاصل ہر انسان یہ غذا حاصل کر سکتا ہے. کب؟ جب وہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے گا، اللہ سے جڑ جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا، اپنی نفس کی نفی کر دے گا، اور اپنے تمام عمر ہر کام، ہر چیز صبح سے لے کر شام تک اور زندگی مرتے دم تک وہ اللہ اور رسول ہی کی طرف دیکھتا رہے گا، انہی کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا. وہی مقصد زندگی ہوگی اور اس کی دنیا کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. اب وہ نہ حرام کھائے گا، نہ رشوت لے گا، نہ دھوکہ دے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ لالچ کرے گا، نہ کسی کی ملاوٹ کرے گا. کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ اور رسول ناراض ہو. قرآن و سنت کے مطابق زندگی. تو یہ زندگی ہے، قرآن ایک زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایک شخص قرآن کے مطابق گزارے گا اس کو میں کامیابی دوں گا دنیا آخرت میں. اگر ایک قوم گزارے گی اس کو بھی دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی. تو اب یہ وہ روحانی غذا ہے. جب ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں روحانی غذا ہمیں دیتا ہے. اب روحانی غذا حکمت، دانائی، یہ ہے اللہ کا نور، یہ روحانی غذا ہے. کیوں؟ ہر وقت خوش. جب اللہ سے کنیکٹ ہو گئے چاہے کتنی تکلیفات ہو لیکن انسان مطمئن ہے، خوش ہے. اس کے چہرے پہ کبھی بھی بھارا نہیں بچیں گے، وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، بد زبان نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر سے نکل جائیں گی. وہاں صرف اللہ ہی اللہ ہوگا. یہ وہ چیز ہے. اچھا، منظور اللہ ہمارے کا. تم دیکھو وہ اپنا جانور، اب یہاں منظور، تو اب جانور کیا مطلب کہ انسان کی وہ ہے. جب انسان زندہ ہو گیا تو یہ ہمارے کا مطلب ہے منظور اللہ ہمارے کا. اب یہاں پھنس گئی نا، یہ گدھا ودے کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ انسانی کی طرف ہے کہ تم اپنے جسم کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو. جب ہم اللہ اور رسول سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہم جسمانی روحانی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں.
تو جب انہوں نے عزیر علیہ السلام جب اس سے اونگ سے اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نظارہ دکھایا. اب جب اس سے یہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. یہ ہیں نشانیاں لوگوں کے لیے. میں اس طرح دکھاتا ہوں لوگوں کو اپنی نشانیاں. کیا؟ اپنی موجودگی، اللہ کے رب اللہ ہی ہے، وہ مالک ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، وہی میری زندگی تقدیر اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں، اور ہم دکھ درد سب کچھ اس کے ہاتھ میں، عزت اس کے ہاتھ میں، بے عزتی اس میں، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں، تو ہمیں اللہ سے جڑنا چاہیے تاکہ وہاں سے ہمیں روحانی غذا ملے اور ہم اس دنیا میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں. اچھا، پھر اللہ کہتا ہے وانظر الی عظامک کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اچھا دیکھو، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کس طریقے سے وہ جو ہڈیاں ہیں. اب یہاں مثال ہے، اللہ تعالیٰ جب ایک ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر جسم ہوتا ہے، پھر ہڈیاں ہوتی ہیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے. اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آپ کوشش شروع کر دیں، آپ پہلے خود بعمل ہوں، پہلے اپنے کو اس قابل کریں کہ آپ اللہ اور رسول کے بندے بن جائیں، اللہ اور رسول کی بندگی اختیار کر لیں، اپنے کو اللہ اور رسول کے رنگ میں کر لیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے لیے ایک جماعت بنائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، ان کو آگے بڑھائیں. یہ اس طریقے سے کہ آہستہ آہستہ یہ کریں. پہلے اپنے پہ توجہ دیں، پھر اس کے بعد آپ جب آپ اللہ اور رسول سے کنیکٹ ہو جائیں گے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے، اکیلے تھے. کس طریقے سے آپ نے ایک جاہل قوم کو، جنگجو قاتل قوم کو کس طریقے سے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سب کو سدھارا، اور کس طریقے سے آپ کے آہستہ آہستہ جماعت بن. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے، با عمل ہو جائے، با اخلاق ہو جائے، اس حسنہ کا نمایاں پہلو اختیار کر لے، اللہ کا نمائندہ بن جائے. پھر وہ کوشش کرے کہ اپنے لیے ارد گرد تبلیغ کرے، دعوت دے، اور اپنے لیے آہستہ آہستہ جماعت بنائے، تو اللہ تعالیٰ وہ پھر سب دے گا. فلما تبین لہ، اب سب واضح، اب ہم پہ سب واضح ہو گیا قرآن. اب یہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس میں مستقل مزاج سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں. اب قرآن میں سب واضح ہو گیا، ہر چیز کھل گئی کہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی ہے اس کائنات میں، اس زندگی میں، میری زندگی میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. نہ شوہر میرا اپنا، نہ باپ اپنا، نہ بھائی اپنا، نہ بیٹا اپنا، کوئی نہیں یہ کام آئے گا. سب کام کون آئے گا؟ صرف اللہ اور رسول، اپنا مرشد. تو ان سے ہم اتنے وہ کریں تو ہمیں حقیقت معلوم ہو گئے. قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب بتا رہا ہے. تو پھر قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر ہمیں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، اللہ سے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے. تو یعنی یہ سب سے بڑی پاور جو ہے وہ اللہ کی ہے، وہ ایک اللہ ہے. تو ہمیں اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے. اب ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں اور اس کو اپنی زندگی کو اللہ رسول کے لیے وقف کر دیں، اور جان لیں، پہچان لیں اپنے کو، اللہ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہیں، اور ہمیں یہاں اس دنیا میں وہ نور کی آنکھیں حاصل کر لیں کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.